السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو دکھائیں گے کہ مکس فارمنگ کیسے ہوتی ہے۔ مکس فارمنگ کے اندر آتا ہے گوٹ فارمنگ اور ڈیری فارمنگ اور دوسرا جو ہے نا پولٹری فارمنگ۔ یہ ہمارا آفس ہے، جب جیسے فرنٹ پیج سے آپ اندر آتے ہیں تو آفس جو ہے نا ایڈمن آفس اور جو ہے نا فارم مینیجر آفس ہے، یہ ہمارا آفس ہے۔ آفس آپ اس طرح بنا سکتے ہیں کسی بھی فارم کے لیے۔ یہ آفس یہاں پہ جو نا ایڈمنسٹریٹو کام ہوتا ہے، مینجمنٹ کام ہوتا ہے، تو یہ آفس سے مہمان کوئی آتا ہے تو اس طرح سے آپ آفس کو بنا سکتے ہیں کہ ایک ڈیری فارم کیسے کس طرح سے آپ وہ کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ لون رکھیں، آفس کے بالکل فرنٹ سائڈ پہ آپ لون رکھیں گے تاکہ جو نا اس کی ویو اچھا آئے۔ تو یہ لون کے اندر آپ مختلف پلانٹ کر سکتے ہیں کہ مختلف پھولوں کا مختلف جو ہے نا پودے آپ لگا سکتے ہیں۔ سیزنل حساب سے آپ جو ہے نا اس کو چینج بھی کر سکتے ہیں، درخت لگا سکتے ہیں تاکہ جو ہے نا اس کا ویو اور اس کا فارم کا جو ہے نا لکنگ اچھی ہو۔ پھر اس کے بعد ریزیڈنس ایریا آتا ہے، پھر ادھر یہاں پہ ریزیڈنس ایریا ہے جس میں فارم مینیجر اور لیبر کے لیے جو ہے نا رومز بنائے ہوئے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ کس طرح سے شیڈ بنایا ہوا ہے۔ اب آپ کو بکریوں کا جو ہے نا شیڈ کا وزٹ کرواتے ہیں۔ بکریوں کا شیڈ جو ہے نا الگ ہونا چاہیے۔ اب دیکھو یہاں پہ باہر ہم نے 2 کھرلے رکھا ہوا ہے، یعنی فیڈنگ ٹرف رکھا ہوا ہے 2-3، جتنا بکریاں آپ کے پاس ہے اس حساب سے، تاکہ یہاں پہ وہ کھائے پیے دھوپ میں رہے، باہر جو ہے نا کھلے میں رہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا یہ ہماری بکریاں ہیں جس میں مکھی چینی، بیٹل اور راجن پوری جو نا بریڈ ہمارے پاس ہے۔ یہ ہمارا بچہ ہے، ابھی ریسنٹلی لیا تھا بکری کا بچہ، ماشاءاللہ۔ تو یہ جو نا جناب علی ان کے لیے پانی کے لیے ہے، باہر جو نا بنایا ہوا ہے، تو باہر تاکہ وہ پانی پیے، صاف ستھرا پانی ہونا چاہیے، صفائی کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد اندر کا ویو آپ کو دکھاتے کہ اندر بکریوں کے لیے، تاکہ اگر ٹھنڈ لگے یا بارش ہو تو وہ اندر چلے جائے۔ اندر بھی جو نا آپ 2 کھلیاں رکھیں، جتنے آپ کے پاس بکریاں 2 یا 3 کھلیاں۔ پھر اس کے بعد بچوں کے لیے الگ سیکشن بنائیں تاکہ جو نا بچے اور بڑے اور چھوٹے جو نا الگ رہے، ایک دوسرے کو تنگ نہ کرے۔ پھر یہ بچوں کے لیے چھوٹا کھلی رکھے تاکہ وہ آسانی سے فیڈ کھا سکے۔ فیڈنگ ٹرف آپ نے چھوٹا رکھنا ہے۔ ان کے لیے بھی اسی طرح سے نظام ہے، چھوٹے جو درمیانے سائز، چھوٹے سائز، ان کے لیے الگ ایک سیکشن بنایا ہوا ہے ہم نے۔ پھر اس کا اندرونی نظارہ آپ کو کرواتے ہیں۔ یہ جو نا ہمارے بریڈس ہے جو یہاں پہ پھر رہے، یہ اندر کا نظارہ ہے۔ یہاں پہ بھی ہم نے کھلی الگ سے دیا ہوا ہے، پانی کے لیے الگ سے ٹرف رکھا ہوا ہے۔ اب فارم کے سائڈس پہ آپ جو نا جہاں پہ آپ کو سپیس لگتا ہے وہاں پہ درخت پودے وغیرہ بھی لگا لیں تاکہ فارم کا جو نا گرمیوں میں ٹمپریچر اچھا رہے، تو خوبصورتی میں بھی اضافہ ہوتے، اور جو ہے نا آپ کا شیڈ جو ہے نا اس میں ٹمپریچر گرمیوں میں ذرا نیچے آ جاتے تو پھر جانور۔ یہ مرغیوں کا شیڈ ہے، آپ مرغیوں کا آپ کو وزٹ کرواتے ہیں۔ ہمارے پاس مختلف بریڈ کی مرغیاں ہیں، لومن برون ہو گیا، آر ہو گیا، پلیمر تھوک ہو گیا۔ پھر اس کے بعد فینسی برڈز بھی ہمارے پاس ہے، یہ تاکہ جو نا ہم اپنے کسٹمر کو ایگ بھی جو نا پروڈیوس وہ دیتے ہیں۔ اور پھر یہاں پہ درخت بھی لگے ہوئے تاکہ ان کو چھاؤں بھی مل سکے، فیڈنگ ٹرف ان کے لیے، اور واٹر ٹرف ہم نے رکھے ہوئے ہیں، ان کے لیے الگ الگ سیکشن بنائے ہوئے ہیں۔ ان کے بچوں اور ماں کے لیے الگ الگ جالی لگا کے تاکہ ایک دوسرے کو تنگ نہ کرے۔ یہ دیکھیں، یہ بچے مرغی کے ساتھ ساتھ ہے، اور اس کے بعد جو نا یہ خود پال لیتی ہے مرغی جو نا اپنے بچوں کو۔ ان کے لیے الگ الگ جو نا ہم نے جالی لگا کے الگ الگ جگہ بنائے تاکہ دن کو باہر نکالے اور رات کو اندر رکھے تاکہ ٹھنڈ اور گرمی سے ان کو محفوظ رکھ سکے۔ تو یہ جو نا ہر مرغی کے ساتھ ان کے بچے پھر رہے، اور یہ ایک بچہ پھنسا ہوا ہے تو میں اس کو نکال دیتا ہوں کیونکہ یہ جو نا انجری ہو سکتی ہے اس کے پروں میں۔ دیکھیں یہ پھنسا ہوا تھا، اب میں نے نکال دیا اس کو۔ پھر اس کے بعد ہم آپ کو اندر وزٹ کرواتے تاکہ جو نا بارش وغیرہ اور سردی گرمی میں وہ اندر رہے۔ ادھر الگ الگ ہم نے کیجز بنایا ہوا تاکہ انڈے بٹھا سکے بچے جو نا مرغی کے ساتھ رات کو الگ رہے۔ پھر انڈوں کے لیے ہم نے شیلف بھی بنایا ہوا ہے، یہ مرغی ہم نے بٹھا کے رکھا ہوا انڈوں پہ، یہ بچے نکالنے کے لیے تیار ہے۔ اور یہ الگ الگ ہم نے ان کے لیے کیجز بنایا ہوا ہے۔
اور مرغیوں کے انڈا دینے کے لیے ہم نے اسپیشل جو ہے نا وہ بنایا ہوا ہے، الگ الگ خانے بنایا ہوا تاکہ وہ. اب ہم آپ کو کاف سیکشن جو ڈیری فارم سیکشن میں بیسیکلی کاف کو کیسے ریئر کیا جاتا ہے، کاف کو کیسے پالا جاتا ہے، الگ الگ کیجز بنانا بہت ضروری ہے کاف کے لیے. 3 مہینے تک وہ الگ رہے تاکہ ایک دوسرے کو چاٹے نہ، ایک دوسرے کو منہ نہ لگائے، کیونکہ جب وہ ایک دوسرے کو منہ لگاتے ہیں تو اس کے بال جو نا اندر جاتے ہیں، پھر اس کے بعد مسئلہ ہوتا ہے. اس کے لیے اندر جو نا پیٹ میں کانسٹیپیشن وغیرہ ہونے کی چانس ہوتے ہیں، ان کی جان بھی جا سکتی ہے. تو ان کے لیے الگ الگ دودھ جو نا الگ الگ اس کے ٹرف میں رکھا جاتا ہے. کاف سٹارٹر ان کو ہم دیتے ہیں. 3 مہینے تک کاف سٹارٹر آپ نے لازمی دینا ہے تاکہ اس کی گرو اچھی ہو جائے. اور یہ دیکھیں ان کو ہم 2 لیٹر سے شروع کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ایک ٹائم پہ بیسیکلی 9 لیٹر تک ہم دودھ دیتے ہیں کہ بڑے آخری وننگ 3 مہینے میں کر لیتے ہیں. بچے کو دودھ چھڑاتے ہیں ہم 3 مہینے تک ہم ان کو دودھ پلاتے ہیں. 3 مہینے ان کے لیے دودھ آپ نے دیکھنا ہے ٹھنڈا ہے گھروں میں، نہ ٹھنڈا ہو نہ گرم ہو. 37 سیلسیس پہ ہم جو ہے نا ان کو دے دیتے ہیں دودھ، اس سے نیچے کم نہ ہو تاکہ جو نا ان کی گرو اچھی ہو جائے، ان کو ڈائریا وغیرہ نہ لگے، ان کو جو نا نمونیا وغیرہ نہ ہو، تاکہ ان کی مینجمنٹ اچھی ہو. صفائی آپ نے خاص خیال رکھنا ہے، 2-3 ٹائم ان کو واشنگ کرنا ہے جگہ کو تاکہ جو ہے نا کسی بڑی بیماری سے کاف محفوظ رکھے. کیونکہ کاف جو ہے نا آپ کو پتہ ہے کسی بھی ڈیری فارم کا جو ہے نا اثاثہ ہوتا ہے. آگے جا کے انہوں نے ریپلیسمنٹ میں آنی ہے، تو آپ کو یہ لازمی کرنا ہے کیونکہ کاف جو ہے نا کاف ریئرنگ بہت لازمی ہے. سب سے پہلے آپ کولسٹرم پلاتے ہیں. کسی بھی کاف کو آپ ریئرنگ کرتے ہیں تو کولسٹرم جو بولا ہوتا ہے، بولا جو نا ہم دیتے 2 لیٹر پہلا فرسٹ. پھر اس کے بعد جو نا تقریباً 48 گھنٹے کے اندر 4 سے 6 لیٹر پلاتے ہیں. جو کولسٹرم ہے فرسٹ ملک جو ہوتا ہے وہ لازمی ہے. تو یہ کنٹینیوس ہم 72 سے 90 گھنٹے تک ہم پلاتے ہیں. پھر اس کے بعد ہم نارمل ملک دیتے ہیں ان کو. پھر اس کے بعد ہفتے کے اندر کاف سٹارٹر شروع کرتے ہیں تاکہ ان کی ہیومن ڈیولپمنٹ ہو، ان کی معدہ جو ہے نا کھانا پینے کو ایکسیپٹ کرنا شروع کرے تاکہ ان کی گرو جو ہے نا جلد سے جلد ہو جائے. تو آپ کے جو فارم مینیجر ہے وہ دودھ پلاتے وقت ساتھ ہونا چاہیے. یہ ہمارے جو ہے نا گروونگ اسٹیج پہ ہے یہ سارے. تو یہ جو ہے نا وننگ پین ہے جو ون کر چکے ہیں، جو دودھ چھڑوا چکے ہیں، یہ دودھ چھڑوا چکے ہیں. اب ان کو ہم پاؤڈر پہ دیتے ہیں، کیلشیم منرل مکسچر فاسفورس وغیرہ تاکہ جو نا ان کی گرو پہ کمپرومائز نہ ہو. پھر آپ کو ہم مین جو نا ہمارے گائے کے شیڈ جو ڈیری فارم سیکشن کے جو ینگ اور ملکنگ اینیمل کے جو نا آپ کو وزٹ کرواتے ہیں. ان کو الگ الگ جو نا ملکنگ پین کو ہم نے 3 سیکشن میں کیا ہے، ہائی ملکنگ اور لو ملکنگ اور میڈیم. تو یہ میڈیم ہے جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں. ان کی الگ خوراک ہوتی ہے ونڈا، سائلیج، توڑی، منرل مکسچر، DCP، بائی پاس فیٹ اور سوڈا بائی کاربونیٹ. اور یہ ہم TMR کے فارم میں دیتے ہیں تاکہ جو نا جانور کو پوری نیوٹریشن ملے اور تاکہ دودھ بھی اچھا آ جائے اور ان کی صحت پہ بھی کوئی اثر انداز نہ ہو. تو یہ ہمارے نیوٹریشن کا پلاننگ ہے. یہ ڈرائی اینیملس ہے جو نیئر ٹو کالونگ میں بھی ہوتا ہے اور ڈرائی بھی ہوتا ہے اور ڈرائی ہو بھی رہا ہوتا ہے. اس میں سے کچھ ڈرائی ہو رہے ہوتے ہیں، کچھ ڈرائی ہو چکے ہیں اور کچھ جو نا نیئر کالونگ میں جا رہے ہیں. تو اس طرح سے صفائی کا خاص خیال رکھنا ہے اور ان کے لیے بیٹھنے کے لیے الگ بنکر بنی ہونا چاہیے. یہ ہمارے ینگ سٹاک ہے جو گرو ہو رہا ہے، انڈر گرو ہے. ان کے لیے الگ نیوٹریشن ہوتی ہے، ان کے لیے الگ منرل مکسچر، الگ جو نا ان کی جو نا فیڈنگ ہوتی ہے. یہ اس سے تھوڑا سا چھوٹے ہیں جو ون کر کے بعد میں جو دودھ چھڑوا کے یہاں پہ آ جاتے ہیں. یہ ہمارا نیئر ٹو کالونگ یعنی ٹرانزیشن کرو سے جو بالکل بچہ دینے کے لیے تیار ہو تو ان کی الگ خوراک ہوتی ہے تاکہ ان کی اڈر ڈیولپمنٹ ہو سکے. یہ ہمارا لو پین ہے جو کم دودھ دیتی ہے یا جن کا دودھ کم ہو جاتے ہیں ان کے لیے ہم نے الگ نیوٹریشن بنایا ہوا تاکہ آپ اس میں ہم آپ کو پارلر کا وزٹ کراتے ہیں. ہمارا جو ملکنگ پارلر ہے جہاں پہ دودھ چوائی ہوتی ہے وہاں پہ. اب یہ لاسٹ پہ بنایا ہوا ہم نے تاکہ جو نا وہ جو نا ایک ارینجمنٹ میں جو نا ڈیری فارم کے اس میں آ جائے. یہ ملکنگ پارلر ہے، یہاں پہ گائیں لگتی ہے، 8 گائیں اس طرف لگتی ہے. ہمارا 8 گائیں 16 پوائنٹس کے ہمارا جو نا وہ ہے
ملکنگ پارلر. تو پھر یہاں پہ ملکنگ پارلر یہاں پہ ہوتی ہے, تو یہاں سے چوائی ہوتی ہے, یہاں گائیں لگتا ہے اور پھر اس کی چوائی ہوتی ہے, ان کی ملکنگ ہوتی ہے. ملکنگ ہونے کے بعد جو نا یہ ملک ڈائریکٹ جاتا ہے چلر کے اندر, وہاں پہ چلر ٹھنڈا کرتا ہے دودھ کو ٹھنڈا کرتے, پھر اس کے بعد پیکنگ ہوتی ہے. یہاں سے یہ پائپوں کے ذریعے سے ڈائریکٹ خود مشین جو نا آٹومیٹیکلی لے جاتے ہیں ان پائپوں کے ذریعے سے. یہ پائپ لگے ہوئے ڈائریکٹ چلر روم میں, چلر روم سے چلر کے اندر جاتا ہے سیدھا. اس میں کسی کی کنٹمنیشن نہیں ہوتے, ہاتھ نہیں لگتا. یہ جنریٹر ہے, جنریٹر تاکہ الٹرنیٹیو سورس کوئی بجلی بند ہوتی ہے تو پھر یہ دیکھیں صفائی صاف ستھرا ہونا چاہیے. کوئی چلر روم مکھی نہیں ہونا چاہیے, اس کے لیے کوئی اور چیزیں نہیں ہونا چاہیے, صاف ستھرا ہونا چاہیے. یہ جو نا یہاں سے چلر میں جاتے ہیں, چلر سے جناب علی یہ ہمارا دودھ ہے چلر میں سٹور ہے. تو کچھ لے کے گیا ہے, کچھ ابھی باقی ہے دودھ. اس طرح صاف ستھرا دودھ آپ کے پاس ہونا چاہیے, کوئی کنٹمنیشن نہیں ہے, صاف ستھرا ہے. پھر اس سے یہاں سے ملکنگ پیک مشین میں آتا ہے, یہاں سے پیکنگ ہوتی ہے. یہ مشین بیسیکلی پیکنگ کے لیے رکھا ہوا ہے. یہاں سے پیکنگ ہوتی ہے چلر سے ڈائریکٹ پیکنگ مشین میں, پیکنگ مشین سے پیک ہو کے کسٹمر تک جاتا ہے تاکہ آپ کو کوئی پرابلم نہ ہو, کسٹمر کی کمپلینس نہ آئے. پھر اس کے بعد ہمارا جو نا فینسی برڈس ہمارے پاس ہے. تو فینسی برڈس کے لیے ہم نے الگ الگ کیجنگ کیا کیونکہ بریڈنگ ہمارا سیزن چل رہا ہے. تو پھر یہ جو پلیموتھ راک جو نا ہمارے مرغیاں ہیں, تو ان کے لیے فیڈنگ وغیرہ ڈرنکنگ وغیرہ الگ کیا ہوا ہے. یہ ہیوی کوچنگ وائٹ ہیوی بف ہے, یہ چھوٹی فینسی ہے. اور یہ جو نا گولڈن اور سلور سبرائٹس کے, اور یہ جو نا گولڈن بف ہے یہ وائنڈوٹ کا. یہ جو نا انگلش گیم چھوٹی فینسی برڈس ہے, یہ پالش کے ہیں, پالش کے جو نا یہ ہیں. اور یہ سلکی ہیں, اور یہ انگلش گیم وائٹ والا ہے, چھوٹی فینسی برڈس ہے یہ بھی. ان کے بھی ایگ کلیکٹ کرتے ہیں ہم, ان کو بریڈنگ کرتے ہیں. یہ وائٹ سلکی ہے, وائٹ سلکی کے بعد شکریہ.